آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 286 یثرب مقام ہجرت، 8واں حصہ۔ نسب اوس و خزرج، حصہ سوم یعنی آخری حصہ۔ صدیوں سے اوس و خزرج آپس میں برسر پیکار تھے۔ کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی کسی کو راہ فرار اختیار کرنا پڑتی۔ جنگوں کے اس غیر متناہی تسلسل نے انہیں کمزور کر کے رکھ دیا۔ کسی کو فتح ہو یا شکست، فریقین کے بہادر اور شجاع اس جنگ کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ روزمرہ کی قتل و خونریزی سے آخر وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس خون خرابے سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا حاکم مقرر کر لیں اور دونوں قبیلے ہر حالت میں اس کی اطاعت کا وعدہ کریں۔ جب بھی ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کو میدان جنگ میں حل کرنے کے بجائے اپنے اس حاکم کے سامنے پیش کریں۔ وہ جو فیصلہ کرے دونوں فریق اس کو دل سے قبول کر لیں۔ اس وقت دو آدمی ایسے تھے جن سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھا سکیں گے۔ ایک عبداللہ بن ابی جو بنی خزرج قبیلے کا فرد تھا، دوسرا ابو عامر راہب جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو عامر کی نشست و برخاست علماء یہود کے ساتھ بکثرت تھی۔ وہ ان علماء سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر سنتا رہتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ جہاں بیٹھتا، جہاں جاتا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا۔ یثرب سے وہ تیمہ پہنچا۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے علماء سے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہاں سے شام پہنچا۔ عیسائی علماء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ کے بارے میں اسے بہت کچھ بتایا۔ اس طویل سیاحت کے بعد پھر یثرب آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دعویٰ کیا، انا علی دین الحنیفہ، یعنی کہ میں دین حنیف پر کاربند ہوں۔ پھر وہ راہب بن گیا اور راہبوں کی طرح اونی لباس پہننے لگا، اور اس انتظار میں اپنے شب و روز بسر کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا اور اس کے معتقدین اور مریدین کا اچھا خاصا حلقہ معرض وجود میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع یثرب بھی پہنچی، لیکن اسے توفیق نصیب نہ ہوئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے وہ عرصے سے چشم براہ تھا، ان کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرے اور اس طرح اپنی زندگی کے دامن کو سعادت دارین کی دولت سے معمور کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس کے معتقدین کی اکثریت اس کو چھوڑ کر دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئی تو یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کا دین کون سا ہے جس کا آپ پرچار کرتے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جئت بالحنیفیت دین ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابو عامر نے کہا کہ میں پہلے ہی اس دین پر عمل پیرا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ سعادت پہلے ہی حاصل ہے، مجھے آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین حنیف سے تیرا کیا واسطہ؟ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں آپ نے کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما فعلت ولکنی جئت بها بیضاء نقیہ، کہ میں نے اس میں ذرا اضافہ نہیں کیا، بلکہ میں تو اس دین کو اس طرح لایا ہوں یہ سفید و برق ہے اور ہر آلائی سے پاک۔ اس نے یہ سن کر کہا، الکاذب اماتہ اللہ طریدا غریبا وحیدا، یعنی جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے وطن سے دور غریب و دیار بنا کر قسم پرسی کی عالم میں موت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ چنانچہ اس کذاب نے اپنے لیے جو موت مانگی تھی اس سے اسے دوچار کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ آ گیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور وہاں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو وہ بھاگ کر طائف پہنچا۔ اہل طائف نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا اور وہاں ہی غریب الوطنی، قسم پرسی اور نامرادی کی موت مرا۔ اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا اثر ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حسد کی آگ اتنی ظالم ہے کہ انسان حق کو جانتے اور پہچانتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ور نہیں ہونے دیتی۔
یہاں تک کہ اس آگ کے شعلوں میں وہ بھسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یثرب میں ایک اور شخص بھی تھا جو حسد کی موذی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی خزرج سے تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن ابی ابن سلول خزرجی تھا۔ دراز قامت، باروب چہرہ، چرب زبان اور سیاست کے میدان کا شاہ سوار۔ جب اوس و خزرج آئے روز کی جنگوں سے تنگ آ گئے اور اپنا ایک حاکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو سب کی نگاہیں عبداللہ بن ابی پر پڑیں، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں نے بالاتفاق اس کو اپنا حاکم مقرر کرنے کا عزم کر لیا۔ زرگر نے آ کر اس کے سر کا ماپ لیا تاکہ اس کے لیے سونے کا تاج تیار کیا جائے۔ تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے ایک شاندار تقریب کے انعقاد کے انتظامات ہو رہے تھے۔ اسی اسنا میں یثرب کے افق پر جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب عالمتاب طلوع ہوا، جس کی دلکش کرنوں نے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس انقلاب کی موجوں میں دوسری خرافات کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی کی تقریب تاج پوشی اور اس کا سنہرا تاج بھی خس و خاشاک بن کر بہہ گیا۔ ابن ابی نے جب سارے ماحول کو یکا یک بدلا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی نجات اس میں مضمر سمجھی کہ وہ کھل کر اپنی قوم کی مخالفت نہ کرے بلکہ اسلام قبول کرنے میں ان کا ساتھ دے اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرے۔ جب حالات سازگار ہوں تو پھر وہ اپنے دلی ارمان کو پورا کرے۔ اس کے دل میں تو کفر کا اندھیرا تھا، حسد کی آتش بھڑک رہی تھی، لیکن بظاہر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیسے جیسے اسلام کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا گیا، اس کی آتش حسد تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ جب تک زندہ رہا، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آخر اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ جنگ بواس۔ ہجرت سے 4-5 سال پہلے یثرب میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا جسے کتب تاریخ میں جنگ بواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بواس ایک جگہ کا نام ہے، بعض اسے قلعے کا نام بتاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ ایک کھیت تھا جو بواس کے نام سے مشہور تھا۔ المنجد میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے: مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک موضع کا نام تھا جہاں یہود کا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ اس موضع کو اسی جنگ کی وجہ سے شہرت ملی جو اوس اور خزرج قبیلوں میں یہودیوں کی دسیسہ کاریوں کے باعث لڑی گئی تھی۔ یہ ہجرت سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اوس و خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان اس مقام پر سخت خونریز جنگ ہوئی جس میں فریقین کے نامی گرامی بہادر اور رئیس مارے گئے۔ اس جنگ میں قبیلہ اوس کے سردار کا نام حزیر تھا جو حضرت اسید کا والد تھا۔ یہ بھی اس جنگ میں مقتول ہوا۔ اسے حزیر الکتائب کہا جاتا تھا۔ قبیلہ خزرج کے سردار کا نام عمر بن نعمان البیازی تھا۔ یہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ لڑائی کے آغاز میں خزرج کی فتح کے آثار نمایاں تھے۔ آخر میں اوس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ فتح یاب ہوا، لیکن دونوں قبیلوں کا ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا۔ بڑے بڑے سردار اور جنگجو بہادر موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب یہودی قبائل کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں تشریف آوری سے جب یہ لوگ مشرب اسلام ہوئے تو انہیں قوت و محبت کے رشتے میں پرو دیا گیا اور یہ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر بھی یہودی ان میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے سے باز نہ آتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بر وقت چارہ گری سے یہودیوں کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے، اور اپنی رائے کا بھی کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے۔